کوئی بھی شخص ایک حدیث مبارکہ کو سرچ کر کے اس کا حکم لگا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ حدیث پاک کا یا قرآن حکیم کے ترجمے کا موبائل سے نکالنا اس میں حرج نہیں ہے۔ حرج اس بات میں ہے کہ جو علم ہم موبائل سے نکال رہے ہیں اس علم پر ہمیں مہارت کتنی حاصل ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، 13 سال یا 15 سال کا پڑھا ہوا ایک مفتی یا عالم دین جو مسند تدریس پہ بیٹھ کے لوگوں کو سالہ سال سے علم پڑھا رہا ہے، اور مجمع میں سے ایک ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جس نے صرف سکول کی اسلامیات کو پڑھا ہے یا چند وہ احادیث جن کو 40 احادیث کہا جاتا ہے جو سکول اور یونیورسٹی کے طلباء عموماً جس کو یاد رکھتے ہیں۔ اب وہ مجمع میں کھڑے ہو کر کہتا ہے جی مفتی صاحب، عالم دین صاحب، یہ حدیث بخاری میں آ گئی، یہ حدیث پاک مسلم میں آ گئی۔ حدیث پاک کا کسی کتاب میں ہونا یہ کمال نہیں ہے، سیاستہ کے اندر بھی کچھ احادیث ایسی ہیں جن کی سند درست نہیں ہے، جو احادیث موضوع ہیں۔ موضوع اس حدیث پاک کو کہا جاتا ہے کہ جو فرمان رسول ہی نہ ہو، اور عام آدمی ایک بات کہتا ہے کہ یہ دیکھو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان آ گیا اس کتاب کے اندر، یہ دیکھو جی سرکار نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس علم حدیث پر تحقیق کا ہونا ضروری ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، یا کیا وہ بات واقعتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، سرکار نے یہ بات واقعی فرمائی ہے۔ تو اس علم کو سیکھنے کے لیے اس کو علماء تک رجوع کرنا ہوگا، علماء کی مجالس اختیار کرنا ہوگی، علماء کی مجالس میں بیٹھنا ہوگا اور علماء سے اس حدیث کا علم سیکھنا ہوگا، تب جا کر وہ بندہ حدیث پاک لوگوں کو سکھا سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، یا اپنا پیغام جس انداز سے بھی ہے وہ نشر و اشاعت کر سکتا ہے۔ تحقیق سے کیا مراد ہے؟ تحقیق کا لفظ بولا ہے۔ تحقیق سے مراد یہ ہے کہ مطلب ایک حدیث پاک ایک شخص اس نے عربی عبارت پڑھی ہے، تحقیق سے یہ مراد ہے کہ ہر حدیث کی ایک سند ہوتی ہے کہ وہ مختلف راویوں سے وہ ایک سلسلہ کڑی بکڑی چلتا چلتا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک جاتا ہے۔ کیا واقعتاً وہ بات حضور نے فرمائی ہے کہ وہ بات آگے صحابہ سے چلتی تبع تابعین سے آتی پھر اس امت تک پہنچی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بات ہم نے حضور تک منسوب کی ہے وہ حضور نے کہی بھی نہ ہو، اور پھر وہ حدیث پاک حضور نے فرمایا جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ اس سے رہی بات کہ بعض لوگ اب کہتے ہیں جی صحابہ کرام کا معاملہ ہو، حضور کی آل پاک کا معاملہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ حدیث سیاستہ میں ہے، نسائی کے اندر ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، تو یہ کمال نہیں ہے۔ دیکھیں امام بخاری اگرچہ روایت لے کر آئے ہوں، امام مسلم لے کر آئے ہوں، امام داؤد لے کر آئے ہوں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس حدیث کی سند ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ یہ ہم نے نہیں دیکھنا کہ وہ کس کتاب کے اندر موجود ہے، کتاب معیار نہیں ہے، حدیث کی سند معیار ہے۔ سند کا علم ہو، سند کا علم ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ کی گفتگو کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ہر شخص حدیث کو بیان کر کے اس کا حکم نہیں لگا سکتا۔